لاہور ایئرپورٹ پر چینی مسافر کی طبیعت اچانک خراب، کراچی سے لاہور پہنچنے والے ڈیمنگ سروس اسپتال منتقل، آئسولیشن روم میں اسکریننگ۔ مسافر نے CZ6018 سے ارومچی جانا تھا جو پہلے سے ہی منسوخ کر دی گئی تھی۔ کٹس پاکستان پہنچ گئی۔ ظفر مرزا کا ٹویٹر پر پیغام، قومی ادارہ صحت میں کل سے ٹیسٹ ہو سکیں گے۔ چین میں زیر تعلیم 10 طلبہ براستہ بینکاک لاہور پہنچے اور اسکریننگ کے بغیر گھر چلے گئے۔ میرپور ماتھیلو پہنچنے پر میڈیکل اسٹوڈنٹ باسط علی نے کہا کہ وہاں کافی طلبہ پھنسے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا بچنے کے لیے واپس چلے جاؤ، ہم اپنی مدد کے تحت پہنچے ہیں۔ چین سے امپورٹ رک گئی، وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا سندھ میں ریلوے کی اہم پراپرٹیز واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں گے، کراچی سرکولر ریلوے کے لیے زمین دینے سمیت ہر تعاون کریں گے۔ تیز گام سے متعلق رپورٹ کلیئر نہیں، وفاقی وزیر ریلوے کا اپنی وزارت سے ہٹ کر دیگر معاملات پر تبصرے سے گریز۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا تنخواہوں کے بل سے اعلان لا تعلقی، کہتے ہیں مشاورت ضرور ہوئی لیکن حمایت کی حامی نہیں بھری۔ شیری رحمان نے بھی مخالفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا بل غیر مناسب ہے، اس سے ملکی خزانے پر بھاری بوجھ پڑے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے ہماری طرف سے یقینی انکار ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بہادر آباد جا کر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات، میڈیا گفتگو میں کہا ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ خالد بھائی کو مشورہ ہے کابینہ میں واپس آ جائیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے عوامی مسائل کے حل کے لیے اتحاد کیا وزارتیں آنی جانی چیز ہیں۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں بہتر پاکستان چاہیے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم نے آباء و اجداد کا بنایا ہوا پاکستان بچا لیا، اب اسے بہتر بنانا ہے۔ ڈاکٹر بنے یا انجینئر اپنی شناخت سے جڑے رہیں۔ کراچی میں ٹیکنالوجی پارک کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 10 لاکھ طلباء کو ٹریننگ ملے گی، 5 لاکھ کراچی کے ہوں گے۔ ایک بھائی علاج، دوسرا سہولت کاری کے لیے لندن گیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق کوان نے کہا نت نئے ہیٹ پہن کر اداکاری کرتے ہیں، ان کو عوام کا درد ہوتا تو یہ لوگ پاکستان کے قانون کے تابع ہوتے۔ وزیر اعظم مافیا سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک لوٹنے والے کون ہیں۔ ان کا بیانیہ پلیٹلیٹس کے اتار چڑھاؤ سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت اور اتحادیوں میں کوئی اختلاف نہیں، وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا اتحادیوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، آنے والا وقت ترقی اور خوشحالی کا ہوگا۔ عمران خان بتائیں غریب کی جیب سے نکلا 40 ارب کس کی جیب میں گیا؟ خان صاحب آپ نے بحران پیدا کیے اور پیسے بنائے۔ سابق گورنر محمد زبیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ گندم باہر گئی ہی نہیں۔ IMF کا جائزہ مشن حساب کتاب لینے پاکستان پہنچ گیا۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہوگی، نہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں میں کوئی چھوٹ۔ معاشی کارکردگی کیسی رہی، کتنا ٹیکس جمع ہوا، بجٹ خسارہ کتنا رہا۔ جولائی تا دسمبر کے دوران معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مہنگائی نے غریبوں کو 2 وقت کی روٹی سے دور کر دیا۔ روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ دالوں اور چاول کی قیمتوں میں 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ سستے اتوار بازاروں میں خریداری کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ شہریوں نے حکومت سے فوری ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کا گندم بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کریک ڈاؤن، ذرائع کے مطابق 7 کسٹمز اہلکار برطرف کر دیے گئے۔ برطرف افسران میں کلیکٹر، ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کمشنر بھی شامل۔ اور پاکستان اور بھارت کھیل کو سیاست سے الگ رکھیں۔ سابق آل راؤنڈر عامر سہیل نے کہا بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو رہی ہے، بھارتی رویے پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ گراس روٹ کرکٹ کے فروغ کے لیے سپانسر کو سامنے آنا چاہیے۔ ٹیم سلیکشن میں تسلسل بہتری کے لیے بنیادی چیز ہے۔
کی فیزیبلٹی بنتی ہے اگر ان کا PC1 اسی جگہ پہ بنتا ہے. دیکھیں میری گزارش تو سن لینا, میں ان کو پہلی دفعہ ملنے جا رہا ہوں زندگی میں. آج تک میں کبھی سندھ ہاؤس نہیں گیا, پہلی دفعہ جا رہا ہوں. میں سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن ہے, وہ ہمیں جو فیزیبلٹی بتائیں, اگر ریلوے کی جگہ اس میں آتی ہو ہم دینے کے لیے تیار. اگر آتی نہیں تو وہ کیسے دینا. جی بھائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکولر ریلوے یا ML1 منصوبہ دونوں میں سے پہلے منصوبہ کون سا کمپلیٹ ہوگا؟ منصوبہ تو پتہ نہیں کون سا کمپلیٹ پہلے ہوگا, لیکن بڑا منصوبہ جو ہے 1885 کلومیٹر کا وہ ML1 ہے, اور بڑا پروجیکٹ ML1 ہے. یہ 2.2 بلین کا ہے, وہ تقریباً 8 یا 9 بلین کا ہے. سو اس لیے ایک کراچی کی ضرورت ہے, ایک ملک کی ضرورت ہے. ہمیں جو انسٹرکشنز ملی ہیں ہم اس میں پورا KCR میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے سانحہ پلیس کام جو ہوا ہے, سر ابھی بھی آپ کی اسکیننگ مشینیں جو ہے 1.5 مہینے سے خراب پڑی ہیں, سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں, تو اس حوالے سے جو چیزیں دیکھیں کیونکہ ہمارا پیسنجر بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وسائل کم ہیں. ہمارا 7 کروڑ پیسنجر ہے, 1 کروڑ تقریباً پیسنجر ہمارا بڑا ہے. جو بھائی نے ابھی کہا پیسنجرز کم ہوئے ہیں, ہم نے پچھلے ٹارگٹ سے 70-80 لاکھ پیسنجر زیادہ کیا, اور یہ سیزنل اب سواری ہوتی ہیں. ابھی گرمیاں ہوں گی, چھٹیاں آئیں گی ہماری, اور ہمارے پاس اور کوئی ٹرین چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کوئی نئی ٹرین چلانے کے لیے. آپ کے 3 سوال ہو گئے بھائی. بس آپ کے لیے میں پریس کانفرنس نہیں کر رہا, سب کے لیے کر رہا ہوں. یہ نئی بوگیوں کے ٹینڈر لگے ہوئے ہیں, پاس ہے. جی آپ شارٹ سا سوال کریں نا بھائی, مجھے پتہ میں نے کیا جواب دینا. جی ڈیم فنڈ کا آپ نے بات کی, 100 روپے پہ 1 روپیہ رکھا ہوا ہے, کوئی قیامت نہیں آ جاتی. وہ محکمے کو بھی درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے فیئرز بہتر کیے ہیں. محکمے کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی لینڈ کو بہتر ارننگ پہ لانے جا رہے ہیں. محکمے کو ارننگ کرنے کے لیے جو ہماری لینڈ قیمتی لوگوں نے دبائی ہوئی ہیں ان کو چھڑوانے جا رہے ہیں. رائل پام ہم نے سپریم کورٹ سے لیا ہے, یہ آپ کا شیپ کا بھی نیا ٹینڈر دیں گے. اسی طرح یہ 4 میجر پراپرٹیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں, 4 میجر پراپرٹیاں سپریم کورٹ کے ذریعے واپس لیں گے. انشاءاللہ تعالی اس کا ٹینڈر مئی تک, مارچ اپریل تک ہو جائے گا. جی لاسٹ 3 کویسچن, آپ کے 3 ہو گئے بھائی. میری زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, ریلوے کی زمین پر قبضے بے شک ہو جائیں, 100 سال کے ہوں, 40 سال کے ہوں. ایک 1861 کا ہمارا ٹریک ہے. انگریز ایسے نقشے بنا گیا کہ انگریز کی زمین پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ ہے کہ اس کے حالات اور سیاست میں ملی بھگت سے کچھ ریلوے سے مل کر لوگ اپنی مرضی کے قبضے اور مرضی کے لیز لے لیتے ہیں, لیکن اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو پرائیویٹ کیس آپ نے کیے ہیں ان کا کبھی آگے کیا ہوا, تو پیسے بھی تو فری میں چلا جا رہا ہے, کوئی چائے والے کو دے دی تحفے میں, جیسے باپ کیا کوئی کسی کو تحفے میں نہیں دیتا. ابھی تو ہم نے 18 مہینے میں کسی کو کوئی ٹرین نہیں دی. 3 فریٹ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دی ہیں, اور ہم نے نئی ٹریک فری پالیسی بنائی ہے. اگر کوئی اپنی ٹرین لانا چاہتا ہو, اپنے انجن لائے, اپنے فریٹ ٹرین لائے, اپنے انجن لائے, ہم سے کرائے پہ لے. ہم فریٹ ٹرینز اور پیسنجر ٹرینز فری ٹریک پالیسی دے رہے ہیں پاکستان. جی مجھے نہیں معلوم MQM کا, میں تو مراد علی شاہ سے ملنے آیا ہوں, اور سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ میں ان سے مل کے فیصلہ. دیکھیں کرونا وائرس پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے. سارا فائبر جو چین سے آتا ہے, ساری پورٹیں بند ہیں, اور ساری جو مشینیں ہیں, شٹل جو کپڑا بنتی ہیں, کھڈیاں ہیں, وہ ساری پنجاب میں بند ہونے جا رہی ہیں, اور اس کا پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت اثر پڑے گا. لیکن جو متعلقہ لوگ ہیں, میں ریلوے کا وزیر ہوں, جو متعلقہ منسٹر ہے اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کر رہا ہے. یہ بتا دیں کہ ریلوے کی زمین جو ہے وہ پاکستان ہاؤسنگ کی اسکیم میں دینے کا کوئی ہے ایسا پلان؟ ریلوے کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ کا ڈیسیژن ہے کہ 5 سال سے زیادہ اس کی 1 مرلہ زمین بھی کسی کو لیز پہ نہیں دی جا سکتی. یہ فل بینچ کا ڈیسیژن ہے. وہ وقت چلے گئے جب 99 سال کے لیے لوگ زمینیں دیتے تھے.